وہ دن آ گیا جس کا انتظار تھا۔ روسٹر کے اندر جو دیگر سارے مقدمے تھے وہ سارے کینسل کر دیے گئے، صرف ایک کیس اس کی ہیئرنگ جو ہے وہ رکھی گئی ہے۔ حکومت ایک سٹیپ بھی پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ 3 افراد کو جو ہے وہ بلایا جا سکتا ہے۔ 14 مئی کی جو ڈیٹ دی ہوئی ہے وہ ویسے ہی فائنل ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ آج سے ہی توہین عدالت کی کارروائی شروع کی جاتی ہے۔ بلائیں وزیر اعظم کو، چیف جسٹس تنگ آ کے استعفی دے دیں، جاؤ تم لوگ سب کے سب بھاڑ میں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ ناظرین، وہ دن آ گیا جس کا انتظار تھا، بڑا امپورٹنٹ دن عدالتی معاملات کے حوالے سے۔ آج 11:30 بجے کی سماعت جو ہے وہ رکھی گئی ہے چیف جسٹس آف پاکستان کی جانب سے۔ کل کا دن سپریم کورٹ میں وہ موجود نہیں تھے، انہوں نے بتایا گیا کہ جی طبیعت ان کی خراب ہے جس کی وجہ سے وہ نہیں آ سکے، لیکن آج کا روسٹر کے اندر جو دیگر سارے مقدمے تھے، جو وہ کیسز جو انہوں نے سننے تھے وہ سارے کینسل کر دیے گئے۔ صرف ایک کیس جو الیکشن کی تاریخ سے متعلق ہے اس کی ہیئرنگ جو ہے وہ رکھی گئی ہے، اس کی سماعت رکھی گئی ہے۔ 3 رکنی بینچ جس میں جسٹس اعجاز الحسن اور جسٹس منیب جس کے اندر شامل ہیں، وہ آج 11:30 بجے سماعت کرے گا۔ اچھا، اب مختلف سیناریوز ہیں کہ آج کیا آؤٹ کم نکل سکتا ہے، جس کے بارے میں مختلف گفتگو ہو رہی ہیں۔ ہم نے اس سلسلے میں جو مختلف لوگوں سے بات کی ہے اور کیا سیناریوز ہو سکتے ہیں، آج سپریم کورٹ کیا کر سکتی ہے، اس کو ایک ایک کر کے جو ہے میں بھی آپ کے سامنے ڈائسیکٹ کر کے آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ میری دانش میں کیا ہو سکتا ہے۔ لیکن اس سے پہلے ذرا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ آپ کو بتا دیں کہ ایکچولی اس کیس میں اب تک ہو کیا کیا چکا ہے، یہ بھی بہت ضروری ہے تاکہ آپ کو ذرا بیک گراؤنڈ پتہ لگے۔ سب سے پہلے تو بات یہ جناب، مطلب اس کا آج جو 11:30 بجے سماعت ہونی ہے، اس سے پہلے یہ 17 فروری سے یہ معاملہ شروع ہوتا ہے۔ 17 فروری کو غلام محمود ڈوگر کیس کی سماعت کے دوران اعجاز الحسن اور منیب اختر انہوں نے چیف جسٹس سے سو موٹو نوٹس لینے کی سفارش کی تھی، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد 22 فروری کو اس سلسلے میں چیف جسٹس نے سو موٹو نوٹس لے لیا۔ 23 فروری کو 9 رکنی بینچ کی تشکیل کے ساتھ سماعت ہوئی۔ 24 فروری کی سماعت میں بینچ میں شامل 2 جج صاحبان کی شمولیت پر حکومت نے اعتراض عائد کر دیا۔ 27 فروری کی سماعت پر 4 جج بینچ سے الگ ہو گئے، جس میں سے 2 جن کے اوپر اعتراض کیا تھا وہ بھی، اس کے علاوہ 2 دیگر جج بھی۔ اب یہاں پہ جو ایک ایشو آتا ہے وہ یہ ہے کہ کیا جسٹس اطہر من اللہ اور جسٹس یحییٰ آفریدی کیا یہ الگ ہوئے تھے کہ نہیں ہوئے تھے، یا ان کو الگ کر دیا گیا تھا۔ یہاں پہ ڈیبیٹ آتی ہے جس کی وجہ سے مدعا پھنس جاتا ہے۔ البتہ انہوں نے بعد میں اپنے اختلافی نوٹ ضرور شائع کیے تھے ان دونوں جج صاحبان نے۔ 28 فروری کی سماعت میں فیصلہ محفوظ کیا جاتا ہے۔ 1 مارچ کو 3-2 سے فیصلہ سنایا گیا کہ جی صدر پنجاب میں اور گورنر خیبر پختونخوا میں الیکشن کی تاریخ دے دیں۔ جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس جمال مندوخیل جو ہیں وہ اس 3-2 کے فیصلے کے اندر اختلاف کرتے ہیں۔ اب یہاں پہ وہی ایشو آتا ہے کہ کیا وہ جو 2 جج جسٹس اطہر من اللہ اور جسٹس یحییٰ آفریدی کیا ان کو بینچ سے الگ کر دیا گیا تھا، یا انہوں نے ایکچولی یہ کہا تھا کہ وہ بھی اپنا فیصلہ ابھی سے سنا دیتے ہیں۔ تو کیا یہاں سے یہ 4-3 کا فیصلہ بنتا ہے یا 3-2 کا فیصلہ بنتا ہے؟ نمبر گیم جو ہے یہاں پہ بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے۔ 3 مارچ کو صدر عارف الوی پنجاب اسمبلی کے عام انتخابات 30 اپریل کو کرانے کا اعلان کر دیتے ہیں۔ 22 مارچ کو الیکشن کمیشن نے پنجاب کے انتخابات ملتوی کر دیے، ایون دو صدر جو ہے وہ ڈیٹ اناؤنس کر چکے ہوئے تھے، انہوں نے الیکشن ملتوی کر دیا اور 8 اکتوبر کی نئی تاریخ دے دی۔ اس اقدام کے خلاف تحریک انصاف سپریم کورٹ میں درخواست دائر کرتی ہے۔ 27 مارچ کو اس پہ پہلی سماعت کے اختتام پر عدالت وفاق پنجاب اور خیبر پختونخوا حکومت اور الیکشن کمیشن کو نوٹسز جاری کرتی ہے۔ 30 مارچ کو ہونے والی سماعت میں جسٹس امین الدین نے کیس سننے سے معذرت کر لی، اور جس کے بعد یہ بینچ ٹوٹ جاتا ہے، اور 5 رکنی یہ بینچ تھا، یہ بینچ ٹوٹ جاتا ہے۔ 31 مارچ کو سماعت کے دوران بینچ کے ایک اور جج جسٹس جمال مندوخیل بھی جو ہے وہ معذرت کر جاتے ہیں کہ جی میں بھی نہیں بیٹھا، وہ بھی اعتراض کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد عمر عطا بندیال صاحب کی سربراہی میں 2 جج مزید رہتے ہیں، اور یہ 3 رکنی بینچ جو ہے وہ اینڈ میں رہ جاتا ہے۔ وہ جو 5 رکنی تھا وہ 3 رکنی رہ جاتا ہے۔ اور اس کے بعد 3 رکنی بینچ درخواست گزار اٹارنی جنرل الیکشن کمیشن کے وکیل کے دلائل سننے کے بعد 3 اپریل کو فیصلہ محفوظ کر دیتا ہے۔ 4 اپریل کو سپریم کورٹ الیکشن کمیشن کا فیصلہ کالعدم کر دیتی ہے اور پنجاب میں 14 مئی کو الیکشنز کرانے کا حکم دے دیتی ہے۔ 14 اپریل کو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں جسٹس اعجاز الحسن جسٹس منیب اختر پر مشتمل 3 رکنی بینچ سماعت کے بعد اسٹیٹ بینک کو انتخابات کے لیے 21 ارب روپے جاری کرنے کا حکم دیتا ہے، کیونکہ اس ساری چیز کے دوران جب یہ 14 مئی کی ڈیٹ آ جاتی ہے تو اس دوران پارلیمنٹ کے اندر
جو ہے وہ ایک منی بل جو ہے وہ دیا جاتا ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ جناب الیکشن کمیشن کو 21 ارب روپے دینے، پارلیمنٹ اس کی اپروول دے، پارلیمنٹ اسے ریجیکٹ کر دیتی ہے، پارلیمنٹ کہتی ہے جی پیسے نہیں ہم دے سکتے چاہے جو مرضی ہو جائے، جس کے بعد سپریم کورٹ ڈائریکٹلی اسٹیٹ بینک کو کہتا ہے کہ جی آپ پیسے اس کے جمع کرائیں، آپ الیکشن کمیشن کے اکاؤنٹ میں پیسے ٹرانسفر کریں۔ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس سلسلے میں جو ہے وہ اسٹیٹ بینک پیسے ٹرانسفر کر دیتا، لیکن اسٹیٹ بینک بھی جو ہے وہ پیسے ٹرانسفر نہیں کر سکتا، وہ کہتا ہے کہ جی ہم نے ایلوکیٹ کر دیے ہیں لیکن ٹرانسفر نہیں ہم کر سکتے جب تک پارلیمنٹ کی جانب سے ہمیں اپروول نہیں آتی، ایلوکیٹ البتہ آپ کے حکم کے مطابق ہم نے کر دیے۔ اس کے بعد عید کے باعث جو ہے وہ یہ معاملہ جو ہے دوبارہ ٹیک اپ ہوتا ہے، لیکن عید کی وجہ سے چھٹیاں ہوتی ہیں، لیکن چھٹیوں سے پہلے مذاکرات کی بات سٹارٹ ہوتی ہے۔ عدالت جو ہے وہ ایک پنچایتی لائن لینا شروع کرتی ہے کہ جناب آپس میں مذاکرات کر کے جو ہے وہ کسی حل کی طرف پہنچیں، کیونکہ تب تک چیف جسٹس کو بھی میرے خیال میں احساس ہو چکا ہوا تھا انہوں نے نہیں ماننا، یہ پورے نظام نے نہیں ماننا چاہے جو مرضی ہو جائے۔ جس کے بعد بات جو ہے وہ 26 اپریل کو جو ہے وہ سیاسی قیادت کو یہ کہا جاتا ہے کہ جی تب تک آپ آپس میں بیٹھ کے کوئی مذاکرات کر لیں اگر آپ کر سکتے ہیں، اور اس کے بعد مزید سماعت آج یعنی 27 اپریل تک جو ہے وہ ملتوی کر دی جائے۔ 27 اپریل اب ہو چکی ہے، 27 اپریل تک ابھی تک کوئی پیسے ٹرانسفر نہیں ہوئے الیکشن کمیشن کے اکاؤنٹس کے اندر۔ 27 اپریل تک اب پاکستان تحریک انصاف اپنے پنجاب کے تمام امیدواروں کو ٹکٹس بانٹ چکی ہے، اور جو تھوڑی بہت رد و بدل تھی 30 ٹکٹس کے حوالے سے وہ بھی عمران خان صاحب کر چکے ہیں۔ مسلم لیگ نون نے اپنے ٹکٹس جاری نہیں کیے ہیں، مسلم لیگ کاف سے انہوں نے بھی اپنے ٹکٹس جاری کر دیے ہیں، یعنی کہ چودھری شجاعت حسین صاحب کا جو گروپ ہے اس نے بھی کر دیا۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی اپنے ٹکٹس ڈسٹریبیوٹ کر دیے، نہیں کیے تو مسلم لیگ نون نے نہیں کیے۔ اچھا، اب اس ساری چیز کے اندر یہ بھی کوشش کی جاتی رہی کہ کسی طرح مذاکرات کر لیے جائیں۔ میری اطلاعات کے مطابق اسد کیسر صاحب کے ساتھ مسلم لیگ نون کے چند رہنماؤں کے رابطے ہوئے تھے آج سے 2-2.5 ہفتے پہلے، وہ غیر رسمی رابطے تھے، لیکن بعد میں عمران خان صاحب نے کہا کہ جناب اسد کیسر صاحب تو مذاکرات کریں گے نہیں، یہ مذاکرات کریں گے شاہ محمود قریشی صاحب۔ شاہ محمود قریشی صاحب کے ساتھ حکومت کا کوئی رابطہ نہیں ہو سکا، اور کل رات کو وہ 2 مختلف شوز کے اندر آئے ہوئے تھے اور اس میں انہوں نے کہا کہ جی مجھ سے تو کوئی بات چیت ہوئی نہیں ہے۔ کل اس کے اندر ایک اور ڈیولپمنٹ یہ ہوئی کہ جتنے اتحادی ہیں ان کی آپس میں ملاقات ہوتی ہے، وزیر اعظم اس کی سربراہی کرتے ہیں، اور اتحادی جو ہے وزیر اعظم کو مینڈیٹ دیتے ہیں کہ جی آپ فیصلہ کریں، آپ نے جو کچھ بھی کرنا ہے۔ اس کے بعد قومی اسمبلی کا اجلاس ہوتا ہے، قومی اسمبلی کے اجلاس کے اندر اعظم نذیر تارڑ، بلاول بھٹو اور دیگر سیاسی قائدین جو ہیں وہ وہاں پہ تقاریر کرتے ہیں اور دھوئیں دار تقریر کرتے ہیں، اور ان کی تقریر جو ہے اس سے یہ تاثر ملتا ہے کہ حکومت ایک سٹیپ بھی پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں، اور ہیڈ آن کولیجن کی طرف ہم جا رہے ہیں، سپریم کورٹ کی طرف۔ اس دوران جیو کے اوپر ایکچولی یہ خبر بھی چلتی ہے کہ 3 افراد کو جو ہے وہ بلایا جا سکتا ہے استحقاق کمیٹی کے سامنے جواب دہی کے لیے۔ صرف 3 افراد کا بتایا جاتا ہے۔ 3 افراد کون ہیں، کس کی بات ہو رہی ہے، یہ ڈیٹیل نہیں شیئر کی جاتی، بس صرف یہ خبر چلتی ہے کہ 3 افراد کو بلایا جا سکتا ہے۔ اب ظاہری بات ہے 3 افراد کی جہاں بات ہوتی ہے تو کئی لوگ یہی کہتے ہیں کہ جناب وہ 3 افراد ہو سکتا ہے اسی بینچ کا ذکر کیا جا رہا ہو سکتا ہے ججز کا ذکر کیا جا رہا ہو، وی ڈونٹ نو۔ البتہ خبر یہ ضرور چلتی ہے کہ جناب ڈائریکشن جو ہے نا وہ کچھ اسی طرف جا رہی ہے۔ تو پچھلے 24 گھنٹے میں اب جو ڈیولپمنٹس ہو چکی ہیں میرا خیال میں پوزیشنز کافی، اور سوری ایک چیز میں جو بتانا بھول گیا وہ بڑی امپورٹنٹ تھی کہ اسی سارے معاملے کے دوران عید کی چھٹیوں کے دوران ہی چیف جسٹس امرتا بندیال صاحب کی جو ساس ہیں مبینہ طور پہ ان کی ایک آڈیو سامنے آتی ہے جس میں خواجہ طارق رحیم کی جو اہلیہ ہیں ان کے ساتھ وہ فون کے اوپر گفتگو کر رہی ہیں، اور اس کے اندر مسلم لیگ نون اور پی ڈی ایم کی جو جماعتیں ہیں وہ یہ کہتے ہیں یہ دیکھیں یہ کس طرح جو ہے وہ گھر کی خواتین کے انفلوئنس میں آ رہے ہیں ججز، جبکہ ایکچولی اس کا کوئی پروف نہیں ہے، دونوں خواتین آپس میں گفتگو ضرور کر رہی ہیں، لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جناب امرتا بندیال صاحب جو ہے وہ اپنی ساس کے کہنے کے اوپر جو ہے وہ مقدموں کی ڈائریکشن کی طرف لے کے جانا ہے۔ بہرحال بٹ مسلم لیگ نون اور پی ڈی ایم کے ہاتھ میں کم از کم کچھ آ گیا ہے کہ لو جناب اس کے اوپر ہمارے پاس بھی پوائنٹ سکورنگ کرنے کا ٹائم ہے۔ بلاول بھٹو کی جو تقریر تھی وہ ذرا تھوڑے سے اگر میں صرف اس میں آپ کو شیئر کر دوں، انہوں نے کہا کہ جی آئین کی بات نہ مان کر سپریم کورٹ نے توہین پارلیمنٹ کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جی آئین میں 90 دن کی حد کی شک کس نے توڑی، ہم نے نہیں کسی اور نے توڑی، اور اس کا مسلسلہ پنجاب سے ہی شروع ہوا۔ استعفے منظوری کے بعد بھی 90 روز میں الیکشن ہونا تھے، ضمنی الیکشن بھی حکم امتناعی کے باعث 90 روز سے آگے چلے گئے۔ سپریم کورٹ میں اکثریتی فیصلہ ثابت کر کے ہم پہ مسلط کرنا چاہتی ہے، وہ جو تھوڑی دیر پہلے میں 4-3 اور 3-2 کی جو میں بات کر رہا تھا۔
جسے ہم کسی صورت تسلیم نہیں کریں گے. سپریم کورٹ کا کام یہ نہیں ہے کہ آئین میں تبدیلیاں لائے. ججز کو پارلیمنٹ کے اراکین اور وزیر اعظم کو بھی عزت دینی ہوگی کیونکہ ہم بھی انہیں عزت دیتے ہیں. خط سے کام نہیں چلے گا. پارلیمان کی توہین ہوئی, پارلیمنٹ کا استحقاق مجروح ہوا. اب اس معاملے کو استحقاق کمیٹی میں اٹھانا چاہیے. اور یہ وہ 3 لوگوں کی بات ہو رہی تھی جو میں استحقاق کمیٹی کی بات کر رہا تھا. اچھا, اس ساری چیز کے دوران ایک اور چیز جو ڈیولپمنٹ ہوتی ہے وہ سو موٹو نوٹس لینے کے حوالے سے بھی ایک نئی قانون سازی کی جاتی ہے حکومت کی جانب سے. اس بل کو بھیجا جاتا ہے صدر کے پاس, صدر اسے واپس بھیج دیتے ہیں پارلیمنٹ کو, پارلیمنٹ اسے دوبارہ بھیجتی ہے صدر کے پاس, صدر اسے پھر دوبارہ واپس بھیج دیتے ہیں. تو اب صدر کی اپروول کی ضرورت نہیں ہوتی اور حکومت کے مطابق اب یہ بل جو ہے وہ قانون بن چکا ہے. لیکن اسی ساری چیز کے دوران سپریم کورٹ کے اندر اس پرٹیکولر قانون کے اوپر جو ہے عمل درآمد روک دیا جاتا ہے کہ جی یہ نافذ العمل ابھی نہیں ہوگا. تو حکومت جو ہے سو موٹو نوٹس کی جو پاورز ہیں وہ چیف جسٹس سے لے کے 3 سینئر ججز کے اوپر مشتمل کمیٹی کو جو ہے وہ یہ ڈپیوٹ کر دیتی ہیں. اچھا, اب آ جائیں اس سوال کے اوپر کہ آج ہوگا کیا. مختلف سیناریوز ہیں جو آج ہو سکتے ہیں. ایک کہ میں جو پچھلے 24 گھنٹے میں پارلیمنٹ کی اور ان سیاسی جماعتوں کی جو پوزیشنز میں دیکھ چکا ہوں اس سے تو یہی لگتا ہے کہ کسی قسم کے مذاکراتی عمل کی طرف جو ہے وہ نہیں جایا جا سکتا, کیونکہ مذاکرات کے عمل کے اندر سب سے بڑی جو رکاوٹ ہیں وہ مولانا فضل الرحمان ہے. انہوں نے کہہ دیا میں کسی صورت جو ہے عمران خان کے ساتھ یا پی ٹی آئی کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں, ایون دو نون لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی کے اندر پھر بھی ایک مارجن جو ہے وہاں پہ موجود ہے. اب اس ساری چیز کے بعد جب آج جو ہے وہ ہوتی ہے سماعت ہوتی ہے تو اس دوران کیا ججز جو ہیں وہ آڈیو آ چکی ہے اور مذاکراتی عمل جو ہے وہ پورا نہیں ہوا ہے. کیا ججز جو ہیں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ کہیں کہ جی اچھا اگر کوئی مذاکرات کی بات ہو سکتی ہے, کیونکہ عمران خان صاحب نے اپنے ایک آدھے انٹرویو کے اندر یہ بات کی کہ جی ہو سکتے ہیں مذاکرات, اگر حکومت کوئی پریکٹیکل اور سنسیئر نظر آئے تو پھر بات چیت بھی ہو سکتی ہے. تو ہو سکتا ہے اس چیز کو پک کر لیا جائے اور ججز کہیں کہ جی چلیں ٹھیک ہے ہم تھوڑا سا اور موقع دیتے ہیں. لیکن پھر اس چیز کو ڈیفائی کرتی ہے عید سے پہلے والے جو چند ریمارکس ہیں جس میں جج صاحب نے کہا تھا, چیف جسٹس نے کہا تھا کہ 14 مئی کی جو ڈیٹ دی ہوئی ہے وہ ویسے ہی فائنل ہے, اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی. یہ انہوں نے کہی تھی یہ بات کہ اگر مذاکرات کا ٹھیک ہے ایک چانس ہے, لیکن اگر یہ نہ ہوا تو 14 مئی کی ڈیٹ سٹینڈ کرتی ہے. لیکن پرابلم یہ ہے کہ کیا 14 مئی کی ڈیٹ دینے کے باوجود بھی یہ سب کچھ اگر نہیں ہوتا تو پھر کیا ہوگا. اچھا, دوسری اس میں ایک اور امپورٹنٹ بات یہ بھی ہے کہ 90 روز کی وہ جو نگراں حکومت کی جو ڈیو ڈیٹ ہے وہ بھی ختم ہو چکی ہے. تو اس حوالے سے بھی جو ہے کوئی آرڈر آ سکتا ہے کہ یہ نگراں حکومت اب کس مینڈیٹ کے تحت بیٹھی ہوئی ہے. پنجاب کی میں بات کر رہا ہوں. تو ہو سکتا ہے اگر یہ سب کچھ نہ ہو تو ہو سکتا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ججز یہ کہیں کہ اچھا جی فلاں ڈیٹ ہے, فلاں ڈیٹ تک اگر یہ الیکشنز منعقد نہیں ہو, کیونکہ ذہن میں رکھیے گا کہ اپریل کا مہینہ اب ختم ہونے لگا اور مئی جو ہے وہ سامنے کھڑا ہے اور فی الحال کہیں پہ کوئی الیکشنز کا کوئی ماحول نظر نہیں آ رہا. تو اور یہ میرے خیال میں پی ٹی آئی کو خود بھی اس بات کا پتہ ہے کہ الیکشنز کا کوئی ماحول جو ہے وہ نظر نہیں آ رہا. تو 14 مئی کی اگر ڈیٹ کراس ہو گئی تو کیا ہو سکتا ہے کہ ججز جو ہیں وہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں حکومت کو کہ جناب یہ فلاں آپ کے پاس ڈیٹ ہے, اگر تب تک یہ 21 ارب روپے ٹرانسفر نہ ہوئے, آخری موقع ہے, اس کے بعد ہم وزیر اعظم کے خلاف یا پھر ہو سکتا ہے کابینہ کے خلاف بھی ہم جو ہے وہ توہین عدالت کی کارروائی کا آغاز کر دیں گے. اور اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ دوسری دفعہ ہوگا کہ شریف خاندان کے کسی بیٹے کے خلاف, یعنی ایک بھائی کے خلاف تو نااہلی ہو چکی ہے, تو دوسری کے اوپر بھی جو ہے وہ نااہلی کی تلوار لٹکنا شروع ہو سکتی ہے. اچھا, یہ تو ایک سینیریو ہے اور یہ زیادہ ڈیبیٹ جو ہے اسی کے اوپر ہو رہی ہے کہ موسٹ پرابلی شاید ہم اسی طرف جا رہے ہیں. دوسرا سینیریو وہ یہ ہے کہ آگے کی ڈیٹ دینے کے بجائے یہ عمل آج سے ہی شروع ہو جائے کہ جی آج سے ہی توہین عدالت کی کارروائی شروع کی جاتی ہے. بلائیں وزیر اعظم کو, بلائیں شہباز شریف کو کہ اسی وقت حاضر ہو, کیونکہ ماضی کے اندر کورٹس اس طرح کے آرڈر دے چکی ہیں کہ 2 گھنٹے کے اندر اندر وزیر اعظم حاضر ہو یہاں پہ. ہو سکتا ہے آج ہی بلا لیا جائے, وی ڈونٹ نو. تیسری بات جو ایک اور, اچھا اس دوران یہ خبریں بھی آئی ہیں کہ چیف جسٹس کو جو ہے وہ جو ہماری سیکورٹی ایجنسیز ہیں جس میں ISI MI یہ لوگ شامل ہیں, ان کے ساتھ بھی ان کی ملاقاتیں ہوئی ہیں. ٹھیک ہے, ان کے ساتھ جو ہے لیکن بند کمرے میں ہوئی ہے. DGI نے ایک پریس کانفرنس کی تھی, ان سے سوال کیا گیا, انہوں نے کہا کہ اگر یہ اوپن میں کرنی ہوتی تو ہم اس کے بارے میں ڈسکشن کر لیتے, لیکن اس پہ نو کامنٹ, اور کوئی کامنٹ نہیں کیا گیا. تو یہ سینیریو بھی بن سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ چیف جسٹس کوئی لچک دکھا دیں اس سارے معاملے کے اندر. لیکن یہ ساری صورتحال فی الحال اس کے کوئی چانسز آج کی ہیئرنگ کے اندر مجھے نظر نہیں آ رہے کہ ایسا کچھ ہوگا. اچھا, پھر اس کے علاوہ ایک اور سینیریو جو بلڈ اپ کیا جا سکتا ہے وہ ہو سکتا ہے
کہ ایک اور جو پٹیشن فائل ہوئی ہے وہ بڑی انٹرسٹنگ پٹیشن ہے، اور وہ پٹیشن یہ ہے کہ پنجاب اور خیبر پختونخوا کی اسمبلیوں کی تحلیل جو ہے وہ ختم کر دی جائے اور ان کو ری انسٹیٹ کر دیا جائے. لیکن یہ بڑا مشکل کام ہے، یہ پورا کا پورا وہ جو ہے نا آپ کو ریوائنڈ مارنا پڑے گا، اور بڑا مشکل ریوائنڈ ہے جو آپ کو مارنا پڑے گا. اس کو کس طرح کریں گے؟ لیکن البتہ یہ ضرور ہے کہ اگر یہ ریوائنڈ مارا جاتا ہے تو بہت سی چیزیں جو ہیں وہ آٹومیٹکلی حل ہو جائیں گی. الیکشنز کی ڈیٹیں پھر آٹومیٹکلی ختم ہو جائیں گی. 14 مئی کی ڈیٹ رہے گی نہیں، کیونکہ اگر آپ نے اسمبلیاں ہی بحال کر دیں تو پھر ضرورت ہی نہیں ہے ساری چیزوں کی. لیکن اگر پھر آپ اسمبلیاں اگر بحال کرتے ہیں تو پھر 63A بھی وزٹ کرنا پڑے گا آپ کو. 63A کا وہ جو فیصلہ تھا کہ جناب وہ جو ووٹ کاؤنٹ کیے گئے تھے کیا وہ صحیح تھے، کیونکہ اس فیصلے کے اوپر بھی بہت تنقید کی جاتی ہے کہ اس کا کیا ہوگا. تو ایک اینگل اس میں یہ بھی ہے. پھر اس کے اندر ایک اور اینگل جو ڈسکس ہو رہا ہے جس کے مجھے بہت کم چانسز لگ رہے ہیں، بہت کم چانسز بلکہ نہ ہونے کے برابر ہیں، وہ یہ ہے کہ جناب چیف جسٹس تنگ آ کے استعفی دے دیں کہ جاؤ تم لوگ سب کے سب بھاڑ میں، اگر میرا تم لوگوں نے حکم نہیں ماننا تو یہ پھر میں استعفیٰ دیتا ہوں. لیکن مجھے اس کے چانس بہت کم لگ رہے ہیں، کیونکہ اب تک چیف جسٹس عمرتا بندیال جس طرح مطلب کھڑے رہے ہیں اور اس ساری چیز کو انہوں نے فیس کیا ہے، اس نافرمانی کو، کیونکہ وہ حکم دے رہے ہیں اور حکم کے اوپر کوئی عمل نہیں ہو رہا. وہ پارلیمنٹ کو کہہ رہے ہیں پارلیمنٹ پیسے نہیں دیتی، اسٹیٹ بینک کو کہتے ہیں اسٹیٹ بینک پیسے نہیں دیتا، سیکیورٹی کے حوالے سے جو ہے اس کے اوپر بھی کوئی عمل درآمد نہیں ہو رہا. سو آئی ڈو ناٹ سی دس ہیپننگ کہ وہ اس حد تک جائیں گے. سو اٹ از اے ویری کروشل ڈے. میرے خیال میں میک اور بریک کی صورتحال آ گئی ہے. میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ میک اور بریک کی صورتحال آج کی ڈیٹ میں آ گئی ہے، اور اٹ از گوئنگ ٹو بی اے ہائی انٹینسٹی ڈے ٹوڈے ان کورٹ روم نمبر 1 آف سپریم کورٹ. تو تمام تر نظریں جو ہیں وہ اسی طرف ہوں گی. لیٹس سی کہ کیا ہوتا ہے. لیکن یہ مختلف سیناریوز ہیں جو میرا خیال میں ان میں سے کچھ بھی جو ہے وہ آج ہو سکتا ہے. اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.